السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ اشہر، شہرن کی جمع ہے اشہر۔ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے فرض کر لیا فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ فلا رفث پس نہیں ہے کوئی شہوانی، نہیں ہے رفث، رفث یعنی شہوانی، شہوت والے کام، کوئی بے حیائی کے کام، کوئی گناہ کے کام۔ ولا فسوق، فسوق فسق کی جمع ہے فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی، گناہ۔ ولا جدالا، اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں۔ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، نہ وہ رفث والا کام یعنی بے حیائی والا کوئی کام کرے گا، کوئی شہوانی والا یعنی کوئی ان مہینوں میں احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا کام نہیں، کوئی اگرچہ اپنی بیوی کے پاس بھی اگر جانا ہے تو وہ بھی ان دنوں میں نہیں جائے گا۔ ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم کرتے ہو کوئی بھلائی کا کام اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا، جو تم کرتے ہو، من خیر کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم ذات راہ لے لو۔ وتزودوا فعل امر ہے، وتزودوا، اور تم ذات راہ لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین ذات راہ وہ تقوی ہے، وہ خشیت الہی ہے، وہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، یا اولی الالباب اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے جو ہیں وہ چند مہینے ہیں۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 1560 نمبر یہ روایت ہے۔ حج کے یہ معلوم مہینے ہیں۔ رفث کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جمع ہے، اور وہ تمام چیزیں جو جمع کی طرف مائل کریں، جمع کی طرف مائل کریں، وہ تمام چیزیں وہ بھی رفث کے اندر آ جاتی ہیں۔ فسوق ہر گناہ کو کہتے ہیں، جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور رفث فسوق نہیں کیا، یعنی کہ جمع نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں کیا اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اس طرح وہ یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1819 ہے، 1819۔ آگے فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے، حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے ہم توکل والے لوگ ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ بھی تم زاد راہ لے کے ہی نہیں آتے، اور یہاں پھر مکہ میں آ کے جو ہے وہاں اللہ پہ توکل کی بات کر دیتے اور مکہ میں آ کے لوگوں سے مانگتے ہو، تو یہ زاد راہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ فإن خیر الزاد، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ التقویٰ، وہ گناہوں سے بچنا ہے، پرہیزگاری ہے، خشیت الہی ہے۔ یہ جو زاد راہ نہیں ہے کہ جو تم لے کے ہی نہ ہو، تو بہترین زاد راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، توکل نہیں کہ بس توکل کر کے بیٹھ جاؤ بس گھروں کے اندر۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تو یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے اہل یمن کی، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بخاری کی 1500، صحیح بخاری کی 1523 نمبر روایت ہے۔ اس آیت میں تقویٰ سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ایک معنی، اور دوسرا ہے لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچنا۔ اصل میں لفظی مطلب تقویٰ کا ہوتا ہے بچنا، تو اس میں دونوں معنی ایک ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، دوسرا ہے کہ لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچنا۔ تو بہترین ذات راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اسی طرح لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچنا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح
نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تب تغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے من ربکم اپنے رب کی طرف سے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، ان تب تک یہ کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا کوئی فضل، فاذا افضتم من عرفات جب تم لوٹو، افضتم جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فذکروا اللہ کو تم اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وذکروہ اور تم اس کا ذکر کرو کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی تمہاری رہنمائی کی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم تھے من قبلی ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے، یقیناً گمراہوں میں سے، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے، یعنی کہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، تم پھر اللہ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے۔ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، تو اصل میں یہ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے بازار، تین بڑے بازار جو تھے، اوکاز تھا، مجنہ تھا اور ذوالمجاز، تو یہ تین بڑے بازار تھے۔ اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں تجارت کرنے کو، وہ جو ہے حج کے دنوں میں وہ تجارت کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں گناہ، یہ جو تجارت کرنے کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حج کے دنوں میں یہ جو تجارت نہیں ہونی چاہیے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اس پہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تجارت کرو، ٹھیک ہے تم تجارت کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس پر یہ جو ہے آیت نازل، صحیح بخاری کی یہ 4519 نمبر روایت ہے، 4519، 4519 نمبر یہ روایت ہے۔ اب کعبہ سے چلیں، کعبہ سے چلے تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے، حاجی 8 ذوالحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر مینا میں ادا کرتے ہیں، احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کرنا، یعنی جو ہے وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات میں وقوف ہی ہے، عرفات ہی حج ہے، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2975 ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑی ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ، یہ مزدلفہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے مشعر حرام، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہا گیا ہے، مشعر ویسے ہے، الحرام اسی وجہ سے کہا گیا حرم کے اندر ہے، تو اس کے پاس ہی مزدلفہ ہے، تو اس سے مراد مزدلفہ ہی ہے کہ تم ذکر کرو عند المشعر الحرام، یعنی مشعر حرام مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس سے یہ مراد لیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اس طرح ذکر کرو، یعنی مشرکین کا ایک الگ ہی وہ نعرہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا لک تملکہ وما ملک، کہ اے اللہ مگر وہ شریک جو تو ہی حقیقی مالک ہے، لیکن وہ شریک جو جن کا حقیقی مالک تو ہی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی مالک تو ہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1185 ہے کہ جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس طرح تمہاری رہنمائی کی ہے، تم نے اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ تلبیہ نہیں پکارنا جیسے یہ مشرکین پکارتے ہیں، بلکہ تم نے پکارنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹیں، جہاں سے لوگ لوٹیں وہیں سے تم لوٹو، واستغفر اللہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں، تو عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، یہ یاد رکھیے گا، عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، اب دوران حج عرفات میں تو جانا ہی جانا ہے، مگر قریش کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ سے آگے نہ جاتے،
وہ مزدلفہ سے آگے نہ جاتے، کہتے کہ ہم حدود سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے، ہم تو عرفات میں نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں حکم ہوا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا ہے اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا یہ ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قریش والوں کو یہ خطاب کیا ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ عرفات جاؤ، تم کیوں کہتے ہو کہ ہم حرم والے اور ہم مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے، تم بھی لوگوں کے ساتھ عرفات جاؤ اور عرفات سے واپس لوٹو۔ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو، فَإِذَا، بس جب، قَضَيْتُم، تم پورے کر لو، مناسککم، اپنے جو حج کے طریقے ہیں وہ سارے طریقے پورے کر لو، احکام پورے کر لو، حج کا طریقہ یعنی کہ حج کے احکامات، طریقہ مطلب حج کے احکامات وہ پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکرکم، اپنے ذکر کرنے کی طرح، آباءکم، اپنے آباء و اجداد، تمہارے ذکر کرنے کی طرح، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم، تمہارا ذکر کرنے کی طرح، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، یعنی جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو نا، اس طرح اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر، اس سے بھی زیادہ جتنا اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، مَن یقول، وہ میں یقولو جو کہتا ہے، ربنا، ہمارے رب، فمن الناس، لوگوں میں سے، میں یقولو جو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دے دنیا میں، دنیا میں ہمیں دے، یعنی کہ ہمیں دنیا چاہیے تو دنیا میں ہی ہمیں دے بس، فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ کہتا ہے کہ ربنا، وہ منہم میں سے، وہ یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دے فی دنیا، دنیا میں، وما لہ، نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، جو دنیا ہی مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 200 کے اندر یہ مفہوم ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے، جو گزر گئے ان کا بہت تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو بعد میں میلہ لگا کے، اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو۔ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو آگے ساتھ ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو کہتا ہے نا کہ ہمیں دنیا دے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یقول، جو کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنۃ، بھلائی، واقینا، اور بچا ہم کو، وا، اور پی، بچا نہ ہم کو، وقا، یقی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، واقعی نہ، اور بچا ہم کو، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ تو اس کے اندر جو ہے، اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، دو قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ اللہ نے ذکر نہیں کیے۔ وہ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو صرف آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، وہ ذکر نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا، نہ دنیا سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے، مجھے ماننے والے جو ہے وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، یہ دین نہیں چاہتا، یہ اسلام کا مطلوب و مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی حاصل کریں لیکن آخرت کی بھی فکر ہو، سر فہرست آخرت ہو، ہماری پوری توجہ، ہماری پوری کوشش، ہم دنیا بھی اسی وجہ سے حاصل کریں کہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم دنیا کو استعمال کر کے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے فوائد حاصل کر کے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، عبادات میں اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف دو قسم کے لوگ ذکر کیے، تیسری قسم کے ذکر ہی نہیں کیے۔ ایک وہ ذکر کیے ہیں
کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دنیا مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تیسرے ذکر نہیں کیے، تیسرے وہ ہیں جو صرف آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، وہ اللہ نے ذکر نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف آخرت کی بھلائی اور دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا یا تارک دنیا بن جانا اور اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر لینا، تو یہ بھی اسلام شریعت دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا اس میں سے ایک حصہ ہے ان کے لیے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے کمایا ان کا حصہ ان کو قیامت والے دن وہ مل جائے گا، جو انہوں نے دنیا کے اندر اعمال کیے ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کا حصہ وہ قیامت والے دن مل جائے گا۔ اسی طرح جو ہم نے پہلے یہ آیت پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اب ہم سب بھی کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ اور اسی طرح ابو داود کی روایت ہے، ابو داود میں 1892 نمبر روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی کہا ہے کہ طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں یہ دعا مسنون ہے۔ طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اسے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔